السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اس لیے نازل کیا کہ آپ اسے کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرتے رہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے انعام و احسانات جو ہیں اس قدر ہیں کہ انسان اگر انہیں شمار کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں، بلکہ ان کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شمار تو بعد کی بات ہے۔ ان احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان و انعام یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کسی اور امت کو نصیب نہیں فرمایا، وہ صرف اور صرف اس امت کو دیا۔ وہ انعام و احسان کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب فرمائے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو پچھلے رمضان کے متعلق آپ دیکھتے ہوں گے کئی ہمارے پیارے بزرگ بھائی ساتھی جو ہمارے اندر موجود تھے اب نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں نیکیوں کا یہ موسم بہار ان کے اوپر آ گیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اسے پا لیا۔ آج کی میری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ذکر کرنے کا مقصد ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کا وہ خواب بیان کروں، خواب کے متعلق یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے کسی فرد کا خواب کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ دین کے اندر قطعاً کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کے جتنے خواب ہیں وہ سارے کے سارے دین کے اندر حجت اور دلیل ہوتے ہیں۔ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال حجت ہیں، دلیل ہیں، ہر مومن اور مسلمان کے لیے انہیں ماننا ضروری ہے، دل و جان سے اس کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے
خواب ان کو بھی ماننا اسی طرح لازمی ضروری ہے، وہ بھی قابل حجت ہے۔ یہ خواب ذکر کرنے کا مقصد ایک ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر چند ایسی باتوں کا ذکر ہے کہ جو انتہائی خطرناک امور تھے دنیا کے اندر، اور ان کی سزائیں اس خواب کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تاکہ ہم ان حالات کے اندر اپنے اس معاشرے سے ان حرکتوں کو روکنے کی کوشش کریں، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو اس سے اجتناب کروانے کی پوری طاقت اور قوت اختیار کریں جیسے بھی ممکن ہو۔ آئیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب فجر کی نماز ہمیں پڑھا دیتے، فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ آپ تشریف فرما ہوتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرماتے، کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو بتائے۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی خواب آیا ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا اور اس کی تعبیر اور تفسیر بیان کروا لیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیا کرتے۔ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، اور صحابہ اکرام اپنے خواب آپ کے سامنے پیش کرتے تھے، اس کی تعبیرات لیتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے صحابہ اور با جماعت فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ کتنے ہمارے ساتھی بھائی مسلمان ہیں کہ شاید رمضان آیا ہے، اللہ نے توفیق دے دی ہے تو مسجد کے اندر، میرے بھائیوں اللہ نے توفیق دی ہے تو اس توفیق کو دوبارہ ختم نہ ہونے دیں، بلکہ با جماعت نماز مساجد کے اندر ادا کرنے کی اپنی عادت بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صحابہ سے پوچھا، کسی کو کوئی خواب آیا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مجھے ایک خواب آیا۔ چنانچہ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب بیان کرنا شروع کر دی۔ خواب یہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات آتیان میرے پاس دو آنے والے افراد دو آئے۔ یہ خواب بیان کرنے لگے ہیں کہ دو آدمی آئے، انہوں نے فَبْتَعَثَانِی مجھے بیدار کیا، اٹھایا، اٹھو۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھے کہنے لگے، انطلق، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ مجھے انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چل نکلے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک شخص کے پاس سے گزرے، رجل مضطجع، آدمی تھا، لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا تھا۔ جو شخص کھڑا تھا اس کے پاس ایک بھاری برکم گول پتھر تھا، اور جو شخص لیٹا ہوا تھا اس کھڑے ہوئے آدمی نے وہ بھاری برکم پتھر لے کر کے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر کے اوپر زور سے دے مارا اور اس کے سر کو چٹخ دیا، بالکل پتلا ہو گیا۔
اب وہ پتھر جو ہے وہ لڑک کر کے دور چلا گیا۔ یہ شخص جس نے پتھر مارا تھا یہ بھاگ کر کے اس پتھر کے پیچھے گیا اسے لینے کے لیے۔ جب وہ پتھر لے کر کے واپس آیا، واپس آنے کے اتنے وقت کے اندر وہ شخص جسے اس نے پتھر کے اس کا سر چٹک دیا تھا اس کا سر بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ اب اس نے دوبارہ وہی پتھر اس کے سر کے اوپر مارا، پھر اس کے سر کو چٹک دیا۔ اب پتھر پھر دور چلا گیا۔ یہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے گیا، واپس آنے تک یہ پھر اس کا سر بالکل ٹھیک ہو چکا۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دونوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، جو دونوں آپ کو لے کر کے آئے تھے، سبحان اللہ ما ہذان الرجلان، اللہ بہت ہی پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ دو افراد کیسے ہیں؟ کون ہے؟ کیا ہے اس شخص کا ماجرا کہ جس کو پتھر مار کے اس کا سر چٹکا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے انطلق انطلق، حضرت آپ ابھی آگے چلیں آگے چلیں۔ فانطلقنا، ہم آگے نکلے، کچھ دور گئے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے اپنی گدی کے بل، اور دوسرا اس کے پاس کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک کلوب ہے۔ کلوب یہ عربی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کسائی لوگ گوشت ٹانکنے کے لیے وہ سوا سا مڑا ہوا لیتے ہیں، لیکن وہ گول نہیں، یہ کلوب اس طرح کا تھا کہ جس طرح خنجر تیز تار ہوتا ہے، آگے سے نوک اور چھری کی طرح تیز جو ہے نا، وہ کلوب اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کو کیا کرتا ہے، پہلے اس کی دائیں جانب سے یہاں سے اس کو داخل کرتا ہے اور یہاں تک اس کو چیر دیتا ہے، پھر اس کے اس ناک کے نتھنے کے اندر ڈالتا ہے، یہاں تک سے اس کو چیرتا ہوا پھر اس کو گدی تک لے آتا تھا، پھر اس کو ادھر سے وہ اپنی اس کی آنکھ کے اندر جو ہے نا وہ داخل کرتا ہے، یہاں سے چیرتا ہوا پھر اس کی گدی تک اس کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اب وہ اس کی بائیں جانب آتا ہے، بائیں جانب آ کے اس کو یہاں سے چیرنا شروع کر دیتا ہے، گدی تک لے جاتا ہے، پھر یہاں سے اس کو چیرتا ہے، پھر گدی تک لے جاتا ہے، پھر یہاں سے اس کو چیرتا ہے تو گدی تک اس کی یہ سارا ماس جو ہے نا وہ چیر دیتا ہے۔ یہاں سے جب فارغ ہوتا ہے دائیں جانب تو دائیں جانب اس کی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ دائیں جانب کو دوبارہ چیرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے جب فارغ ہوتا ہے بائیں جانب تو بائیں جانب اس کی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا ما ھذا، اس کا کیا ماجرا ہے، کیا اس کو سزا یہ مل رہی ہے، اتنی خطرناک سزا، وجہ کیا ہے؟ مجھے وہ دونوں کہنے لگے انطلق انطلق، حضرت اور آگے چلیں اور آگے چلیں۔ فانطلقنا، ہم وہاں سے آگے نکلے، تھوڑا آگے گئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، مثل التنور، قرآن پڑی آواز سجائی نہیں دی جا رہی، اتنا شور اس کے اندر ڈالا ہے، اتنا شور ہے اس کے اندر، اور قریب دیکھا تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ مرد بھی ننگے ہیں اور عورتیں بھی ننگے ہیں اس کے اندر، العیاذ باللہ۔ اور حالت یہ ہے کہ نیچے سے جب ان کو زبردست ایک آگ کا بگولا آتا ہے اور ان کی چیخیں نکلتی، زور و شور سے وہ چیختے ہیں، چیخنے کے ساتھ وہ اوپر کی طرف آتے ہیں، پھر نیچے چلے جاتے ہیں، پھر ایک بڑا سا آگ کا گولا آتا ہے وہ اوپر لے آتا ہے، وہ چیختے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں، مسلسل یہی ان کے ساتھ ہو۔ میں نے ان دونوں سے پھر پوچھا کیا ماجرا ہے ان کا، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے وہ دونوں کہنے لگے انطلق انطلق، آگے جائیے، چلیے ہمارے ساتھ آگے چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم وہاں سے آگے نکلے، ایک بہت بڑا دریا ہے،
دریا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ احمر مثل الدم، خون کا دریا ہے وہ، اس کے اندر پانی کی جگہ پہ وہ خون بہہ رہا ہے اور خون کی حالت ہے ساری کی ساری، اتنا بڑا دریا۔ اس دریا کے اندر ایک شخص ہے جو تیر رہا، تیراکی کر رہا ہے، کنارے کے اوپر بھی ایک شخص موجود ہے، اور جو شخص کنارے کے اوپر موجود ہے اس کے پاس پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اب وہ شخص جو اس سرخ دریا کے اندر تیرتا ہے، تیرتے 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 اس کنارے کے پاس آنا، جب قریب آتا ہے تو وہ اپنا منہ کھولتا ہے۔ یہ شخص جو دریا کے کنارے کے اوپر جس کے پاس پتھروں کا ڈھیر ہے، وہاں سے ایک پتھر پکڑتا ہے اور زور سے اس کے منہ کے اوپر مارتا ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، لقمے کی شکل کے اندر اس کے منہ کے اندر جو ہے نا وہ پتھر گرتا ہے، وہ پھر اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر تیرتا جاتا ہے، تیرتا جاتا ہے، تیرتے تیرتے پھر وہ آ کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہاں سے پھر پتھر لیتا ہے، پھر اس کے منہ کے اوپر دے مارتا ہے، وہ پھر واپس چلا جاتا ہے۔ یہی مسلسل اس کے ساتھ بھی ماجرا جو ہے نا وہ چل رہا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا چکر ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے وہ دونوں کہنے لگے انطلق انطلق، حضرت اور آگے چلیے، اور آگے چلیے۔ فانطلقنا، ہم آگے چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایسا آدمی تم نے کبھی اتنا بدصورت اور کریہ المنظر، برے منظر والا کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، اتنا بدصورت وہ شخص، اور وہ ہے کہاں؟ آگ کے پاس ہے۔ آگ جو ہے نا وہ چاروں طرف سے آگ کو تیز سے تیز تر کر رہا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھے پھر کہا گیا انطلق انطلق، آگے چلیے، آگے چلیے۔ چنانچہ ہم اور آگے گئے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شاندار چھوٹا سا باغیچہ ہے، ایسا شاندار باغیچہ کہ ہر قسم کے اس کے اندر پھول موجود ہیں، سرسبز و شاداب ہے، ہر قسم کی ربیع کی، موسم بہار کی جو کلیاں اور جو پھول ہونے چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ وہاں ایک شخص تشریف فرما ہے، اور وہ اتنا دراز قد ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کے لمبے قد کی وجہ سے اس کے سر کو دیکھنے کی، میں سر کو دیکھ نہیں پاتا، اتنا لمبا گویا کہ اس کا سر آسمانوں کو چھو رہا۔ ان کے پاس دائیں بائیں ارد گرد چھوٹے بچے ہیں، اتنے بچے میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں، اس کثرت کے ساتھ اس شخص کے پاس بچے موجود ہیں۔ میں نے پھر ان سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ مجھے کہنے لگے انطلق انطلق، اور آگے چلیے، آگے چلیے۔ ہم وہاں سے آگے نکلے، ایک اور بہت ہی بڑا باغ آ گیا، اتنا بڑا باغ، بلند و بالا کہ کبھی میں نے اس قدر بڑا باغ دیکھا ہی نہیں، خوبصورت۔ ہم باغ کے اندر داخل ہوئے ہیں، مجھے انہوں نے حکم دیا کہ ارقا، اوپر چڑھیے۔ میں اوپر چڑھتا گیا، اوپر چلا گیا۔ ایک مقام پر جب میں پہنچا تو اوپر کی طرف میں نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ ایک مجھے محل نظر آیا، بنگلہ نظر آیا، شاندار بنگلہ نظر آیا کہ اس قدر خوبصورت اور بہترین بنگلہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مثل الربابۃ البیضاء، بلند بھی تھا اور اس طرح جس طرح سفید بادل ہوتے ہیں، یہ کیفیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اب مجھے وہ دونوں جو مجھے ساتھ لے کر کے آئے تھے کہنے لگے حاذہ جنت عدن، جس مقام پر آپ تشریف فرما ہیں، جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ شاندار بڑا باغ آپ نے دیکھا ہے، یہ جنت عدن ہے، اور جو آپ کو اوپر کی جانب نظر آ رہا ہے نا، ذاکا منزلوں کا، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی رہائش ہے، یہ آپ کی کوٹھی ہے، بلڈنگ۔ میں نے ان دونوں سے کہا دعانی، اچھا پھر مجھے چھوڑیے ذرا، میں اندر جاؤں۔ وہ کہنے لگے نہیں، ابھی آپ کا یہاں جانے کا وقت نہیں، ستدخل، جائیں گے آپ ضرور اس جگہ پہ، لیکن ابھی وقت آپ کا باقی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان سے کہا کہ آج رات تم نے خوب مجھے گھمایا پھرایا ہے، بڑے عجائبات مجھے دکھائے ہیں، بڑی چیزیں تم نے مجھے دکھائی ہیں، اب ان کے متعلق ہمیں حقیقت بھی بیان کر دو، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو نیچے چھوٹے باغیچے کے اندر تم نے دیکھا ہے، ایک بڑا ہی لمبا دراز قد آدمی تھا اور اس کے ارد گرد جو ہے بچے ہیں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے جد اعلیٰ ہیں، اور ان کے پاس جو ارد گرد بچے ہیں، یہ بچے اولاد، چھوٹے بچے جو فطرت کے اوپر فوت ہو چکے ہیں بلوغت سے پہلے، یہ وہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے جی کہ حضرت و اولاد المشرکین، تو مشرک بچے جو چھوٹے مشرکوں کے فوت ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اندر وہ بھی ہیں وہ اولاد المشرکین، وہ چھوٹے بچے ابھی ہوش سے پہلے جو فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی ان کے اندر ہیں۔ اب وہ ترتیب کے ساتھ دونوں فرشتے، دوسری حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ ایک جبرائیل تھے علیہ السلام اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے۔ اب یہ دونوں کہنے لگے امر رجل المستجے، حضرت وہ پہلا آدمی جو آپ نے دیکھا تھا لیٹا ہوا، فیسلغ رأسہ، جس کا سر چٹکا جا رہا تھا، وہ پتہ ہے کون بد نصیب آدمی تھا؟ جس کو اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا تھا، قرآن مجید وہ حفظ کر چکا تھا، پڑھ چکا تھا، یاد کر چکا تھا، ان کے مندرجات کو سمجھ چکا تھا، لیکن بد نصیبی کا عالم یہ تھا کہ وہ اس قرآن کی حفاظت نہیں کرتا تھا، بلکہ فرضی نماز سے بھی سویا رہتا تھا، اس فرضی نماز کی بھی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے جو قرآن یاد کیا تھا، جو پڑھا تھا، جو حفظ کیا تھا، جو اس نے سمجھ لیا تھا، اس کو اس نے چھوڑ رکھا، فرضی نماز بھی وقت کے مطابق نہیں پڑھتا تھا، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کا کلام پڑھے، اس کو سمجھے، لیکن عمل اس کے اوپر نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ کہنے لگے کہ وہ دوسرا شخص جسے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور اس کے نتھنے، آنکھیں اور باچھیں اس کی چیری جا رہی تھیں، یہ وہ بد نصیب آدمی ہے کہ جو صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا، فَيَكْذِبُ كَذْبَةً، ایک جھوٹ تیار کر کے وہ بولتا، اب وہ جھوٹ تبلغ الآفاق، پورے میڈیا کے اوپر وہ مشہور ہو جاتا، پوری دنیا کے اوپر اس جھوٹ کو جاری کر دیا جاتا، خواہ وہ جھوٹ سنجیدگی کے طور پر ہو، خواہ وہ مذاق کے طور پر ہو، اٹکھیلی کرنے کے لیے ہو۔ یہ وہ شخص ہے، وہ بد نصیب جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کے جھوٹ کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے اور بیان کرنا آگے شروع کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی کتنا خطرناک جرم ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیڈین جو ہے نا وہ ہمیں ہنساتے ہیں، ہماری غم زدہ زندگی کے اندر خوشیاں وہ بکھیرتے ہیں، یہ خوشیاں نہیں، بلکہ اللہ معاف کرے کہ یہ جھوٹ کی یہ بہت بڑی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی جھوٹی بات لگا دینا، اپنے پاس سے گھڑ کر کے، جو اس وقت سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بن چکا ہے،
کوئی جو انسان سمجھتا ہے یہ مجھے بڑی اچھی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس کو میڈیا کے اوپر جاری کر دیا، تو یہ جھوٹ بولنا اس کی اتنی خطرناک سزا ہے کہ اس شخص کے نتھنے اور اس کی باتیں اور اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ چیری جا رہا ہے۔ تیسرا شخص جو تندور کی طرح ایک جگہ کے اندر مرد ننگے اور عورتیں ننگی جو ہے نا وہ آگ کے اندر جلائے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے مجھے فرمایا کہ اولئک ہم الزنات والزوانی، یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں۔ یہ بدکاری کتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر جلنا ایسے شخص کے لیے مقدر ہے، العیاذ باللہ، اگر توبہ کیے بغیر وہ شخص جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس زنا کی ترغیب کے لیے یہ ان میڈیا والے لوگ کس طرح اس میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اور انسان کو شیطان کس طرح یہ سبز باغ دکھا کے یہ رمضان کی عبادتیں بھی خراب، پہلے قرآن مجید تلاوت، یہ ساری چیزیں، آج سارا دن وہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ کس طرح محفوظ ہوگا، میں جی ویلا ہوں میں کی کراں، ٹی وی لگا لیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا، ٹی وی سے آگے پھر کیا ہے، بچے کے پاس، بزرگ کے پاس موبائل موجود ہے، اس موبائل کے اندر میموری کارڈ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی بے حیائی کے لچر فحش گانے دیکھ رہا ہے، کی کریے جی وقت گزارنا نہ ہوں روزہ رکھیا سی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر شخص نے اپنے زنا کا حصہ لیے بغیر مرنا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ یہ بھی زنا کرتی ہے، منہ یہ بھی زنا کرتا ہے، کان یہ بھی زنا کرتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے بھی زنا ہوتا ہے، اس کے بعد فرج جو ہے اس کی یا تکذیب کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ یہی چیزیں دیکھنا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دے دی۔ کانوں کا زنا کیا ہے؟ یہی چیزیں سننا، یہی چیزیں، اس قسم کے افسانوی باتیں اور افسانوی یہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ سننا۔ منہ کا زنا کیا ہے؟ یہی باتیں کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چوتھا شخص جس کو ہم نے خون کے دریا کے اندر دیکھا، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود خواری کیا کرتا تھا۔ یہ سود کتنا بڑا جرم ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم مجبور اور مقہور ہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت عطا فرمائی، سب سے پہلے اس لعنت کو ختم کیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 36 بدکاریوں سے زیادہ ایک سود کا درم 1 روپیہ کھانا یہ زیادہ گھنونا جرم۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ تجارتی سود، ادھار کا سود، بڑھوتری کا سود، ڈیبٹ کارڈ کا سود، پتہ نہیں کس کس قسم کے سود کے اندر ہم جو ہے نا وہ مبتلا ہو چکے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو سود خار کی یہ سزا تھی کہ وہ دریا تھا خون کا، اس خون کے دریا کے اندر ہے، اور منہ کے اوپر اس کے پتھر اس کے لقمہ بنا کے گرایا جا رہا ہے کہ سود خارے کی اس قدر بڑی جو ہے نا وہ سزا۔ اور پانچواں جو شخص دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آگ کے ارد گرد بھاگ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس کو مزید بھڑکا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالکن خازن جہنم، یہ وہ مالک فرشتہ ہے جو جہنم کا دروغہ ہے، کہ جو کسی کی کوئی بات کو سنتا نہیں، جہنم کو حکم دیتا ہے، وہ تیز سے تیز ہوتی جا رہی۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، یہ ایک تربیتی مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے خاص انعام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی خوبی یہ ہے کہ اللہ ہر رات اپنے بندوں کی بخشش کرتے ہیں۔
میرے بھائیوں جو زندگی کے پہلے لمحات گزر چکے ہیں سو کیسے بھی گزر چکے ہیں، آئیے اجتماعی طور پر توبہ کر لیجیے، ان گناہوں سے بھی اور دیگر گناہوں سے بھی اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، پھر انشاءاللہ یہ ہمارا رمضان اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی والا رمضان گزرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا ہے سنا ہے اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔